چلیے، سب سے پہلے آپ میں کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ اوپر سے پڑھیے۔ پڑھیے، جاسمینہ آپ پڑھیں گے سب سے پہلے، پڑھیے۔ یہاں سے پڑھیں۔ اوکے اوکے، میں پڑھتی ہوں۔ ہوں، پہلا، حمارز ہوں، زریع، کانا حمارز ہوں، زریع نشیطن لا ہوں۔ تبعب لا يتعب من العمل ولا يعصي لسي لسيده الزريع زارعی۔ امرا زارع ہوں، امرا ہوں۔ وكان الزريع مزعبا بنشاطه فلما آپ كبر ترجمہ کر سکتے ہیں اس الحمار کا؟ آپ نو ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اوکے، کوئی نہیں نہیں، نہیں کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کوئی اور ساتھی پڑھیں؟ آپ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ بشیر الدین آپ پڑھیے۔ دیکھیے، عبارت کس طرح پڑھنی میں بتا دے رہا ہوں آج۔ جتنا آہستہ پڑھیں گے آپ اور زبان کو چبا کر کے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا آپ کو۔ جیسے میں بتاؤں، کانا حمار الزارع نشیطا لا يتعب من العمل ولا يعصي لسيده الزارع امرا وكان الزارع معجبا بنشاطه فلما كبر الحمار وأزعفت الشيخوخة قواه وأصبح عاجزا عن العمل كرهه سيده وعزم على التخلص منه ونسي كل ما أداه له حماره النشيط من معاونة أي مساعدة في أيام شبابه۔ جتنا چبا کر کے پڑھیں گے، جتنا آہستہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا آپ کو۔ بشیر الدین انمیوٹ کیسے کریں؟ آپ اپنے آپ پر کلک کیجئے، وہاں آپشن ہوگا، اس سے کر لیجئے آپ۔ رقیہ آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں۔ آواز آ رہی ہے اس میں؟ جی آ رہی ہے۔ اسی کو پڑھوں دوبارہ سے، حمار الزارعی؟ ہاں ہاں، ترجمہ کیجئے اس کا۔ جی، کاشتکار کا گدھا، مطلب حمار الزارعی کاشتکار کا گدھا۔ کانا حمار ہاں الزارعی نشیطن، کاشتکار کا گدھا نشیطن مطلب چست تھا۔ لا یتعب من ہاں العمل، وہ عمل سے نہیں تھکتا تھا، کام سے نہیں تھکتا تھا۔ ولا یأتی لسیدہ الزارع امرا، اور اپنے مطلب مالک یہ اپنا جو مالک اس کا وہ تھا کاشتکار، اس کے کسی حکم کا وہ انکار نہیں کرتا تھا یا نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ وہ کان الزارع موجبا بنشاطہ، اور جو وہ کاشتکار تھا وہ اس کے مطلب چستی سے بہت زیادہ ہوتا تھا، مطلب خوش ہوتا تھا، موجبا مطلب خوش ہونا۔ فلما کبر ٹھیک ہے۔ الحمار، جب گدھا بوڑھا ہو گیا، وَأَضْعَفَتِ الشَّيْخُوخَةُ قُوَاهُ، اور بڑھاپے نے اس کی مطلب قوت کو کمزور کر دیا۔ وَأَصْبَحَ عَاجِزًا عَنِ الْعَمَلِ، اور کام سے وہ عاجز آنے لگا۔ کَرِہَہُ سَيِّدُهُ، اس کے جو مالک تھے اس کو ناپسند کرنے لگے۔ وَعَزَمَ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ، اور عزم اعلیٰ کا سر تک اس کے ارادہ، ایک پختہ عزم اعلیٰ، ارادہ کر لیا اس سے چھٹکارا پانے کا۔ اچھا پختہ یہاں ارادہ تخلص کرنا۔ مطلب چھٹکارا، جی اس سے چھٹکارا پانے کا وہ پختہ ارادہ کر لیا۔
ونسی کل ما اداہ لہ حمارہ النشیط عن معاونتی، اور وہ تمام کو بھول گیا کہ مطلب جو اس چست، جب وہ گھوڑا چست ہوتا تھا، وہ حمار گدھا، جو اس نے مطلب اس کی مساعدہ مطلب مدد وغیرہ کی تھی، فی ایام شبابی ہی، اپنی جوانی کے دنوں میں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ کان حمار الزارع نشیطا، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ کاشتکار جو ہے، جو کھیتی باڑی کرنے والے، اس کو کہتے ہیں کاشتکار۔ کاشتکار کا گدھا کیا تھا؟ نشیطن، بہت ہی پھرتیلا تھا، چاق و چوبند تھا۔ اب اس کو ہم لوگ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کہیں زارع کی جگہ پر کچھ اور لے آئیے، آپ کیا لا سکتے ہیں؟ آپ زارع کی جگہ پر آپ سمپل سے لے آئیں کام کرنے والا، ہے نا؟ کہ کام کرنے والے کا گدھا کیا تھا؟ بہت کان حمار العاملی نشیطا، کیا تھا کہ کام کرنے والے کا گدھا بہت ہی زیادہ نشیط تھا۔ سکتے ہیں کہ کان حمار العاملی، کہ کام کرنے والے کا گدھا، کسولن، نشیطن کے معنی ہوتا ہے چاق و چوبند، اور کسول کیا ہوتا ہے؟ سست۔ یہ چاق و چوبند کے بالکل الٹا، چست کے الٹا کیا ہے؟ سست۔ تو اس طرح سے ہم لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اب مائک جو ہے انمیوٹ کر لیں آپ لوگ اور بولیے ہمارے ساتھ، اور لکھیے اس چیز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے ہے لا یتعب من العمل، وہ کام کرنے سے نہیں تھکتا تھا۔ آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں پڑھنے سے نہیں تھکتا تھا۔ کیسے کہیں گے؟ کوئی آپ میں سے کہیے، میں پڑھنے سے نہیں تھکتا تھا۔ من القراءة لا اتعب من القراءة، لا اتعب من القراءة، ہے نا؟ اس طرح کہیں گے آپ، لا اتعب من القراءة، پڑھنے سے نہیں تھکتا تھا۔ آپ اور کچھ بنائیے اس کی جگہ پر کہ میں کھانے سے نہیں تھکتا تھا، بنائیے۔ أتعب من الأكل، ہاں، لا اتعب من الاکل، میں روزہ رکھنے سے نہیں تھکتا ہوں۔ سب بنانے کی کوشش کیجیے۔ لا أتعب من الصائم، لا اتعب من الصوم، لا اتعب من الصوم، میں روزہ رکھنے سے نہیں تھکتا ہوں۔ کو بنانا ہے اس کو اپنے سینٹینس میں۔ دو ہو گئے ہمارے، آگے دیکھیے۔ ولا یعصی لسیدہ الزارع امرا، اور وہ اپنے کاشتکار آقا کے کسی بھی بات کا انکار نہیں کرتا تھا۔ آپ بنائیے کہ میں اپنے والد کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرتا ہوں۔ کیسے کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ بنائیے میں انکار نہیں کرتا ہوں، تو آپ کہیں گے لا آسی، میں انکار نہیں کرتا ہوں۔ اپنے والد کی، تو کیا کہیں گے؟ لا آسی لوالدی، لا آسی لوالدی امرن، اپنے والد کی کسی بھی حکم کا میں انکار نہیں کرتا ہوں۔ اب کون بنائیں گے؟ یہ شاہانہ آپ بنائیں گے، یہ بنائیے کہ میں اپنی والدہ کے کسی بات کے انکار نہیں کرتی ہوں۔ بنائیے، اپنی امی کی کسی بات کے انکار نہیں کرتی ہوں۔ بولیے ہمارے ساتھ، بولنا آئے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں انکار نہیں کرتی، بنائیے نافرمانی نہیں کرتی ہوں۔ آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو پہلے۔ نہیں بولیں گے آپ؟ جاسمینہ آپ بنائیں، جاسمینہ۔ والدی، ہاں، پہلا آپ سے پوچھا یہ گیا ہے کہ میں اپنے والدہ یعنی امی کی بات کا انکار نہیں کرتی ہوں۔ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے میں انکار نہیں کرتی کا بنائیے لا آسی، میں انکار نہیں، ہاں نہیں کر سکتی،
ہاں میں امی انکار کی نہیں کرتی ہوں، میں نافرمان. لوالدتی، والدہ ہوتا نا، امی کہہ لیجیے آپ. لا آسی امی، اپنے ماں کے کسی بھی حکم کا انکار یا نافرمانی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. لی امی امرن، لا آسی لی ہاں لی امی امرن. یہ دیکھیے فیصل ایس کے کو کیا ہو گیا، تھوڑا کوئی آدمی جا کر کے ان کا پرابلم سولو کیجیے، ان کو لے کر کے آئیے یہاں پر. کیا ہو گیا ان کو؟ اتنا سمجھ میں آیا سب لوگوں کو کیسے بنانا ہے؟ لا یتاب من العملی، وہ کام سے نہیں تھکتا تھا تو اپنے آپ پر بنانا ہے کہ میں روزہ رکھنے سے نہیں تھکتا ہوں. لا اتاب من الصومی، میں نماز پڑھنے سے نہیں تھکتا ہوں. لا اتاب من قیامی بالصلاۃ، یا من قیام بالصلاۃ، نماز ادا کرنے سے نہیں تھکتا ہوں. اس طرح سے بنانا ہے ہم لوگوں کو. سب کو سمجھ میں آ رہا نا یہاں تک؟ جی جی سمجھ جی گیا. ہاں. آگے جملہ ہے وَكَانَ الزَّارِعُ مُعْجَبًا بِنَشَاطِهِ، کاشتکار کو بہت ہی زیادہ پسند تھا اس کی پھرتیلا پن. معجبن، بہت ہی زیادہ خوش ہوتا تھا اس کی پھرتیلی کو دیکھ کر. اب آپ کہیں کہ میرے والد جو ہے میری پھرتی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتے تھے. اس سے پہلے آپ بنائیں کہ میرے والد، یہ بنائیے پہلے. والدی، کون بنائیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے. کان والدی، میرے والد کیا تھے؟ معجبن، بہت ہی زیادہ خوش ہوتے تھے. کس چیز سے؟ بنشاطی، یا ضمیر لائیں گے، میری نشاط کو دیکھ کر، میری چستی کو دیکھ کر میرے والد کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے. دوبارہ بنائیے، یہ بنائیے کہ میرے استاد میری چستی کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. کون بنائیں گے؟ بشیر الدین آپ بنائیے. وکان استاذی معجب نشاطی. ہاں بالکل. وکان استادی، میرے استاد معجبن، خوش ہوتے تھے، بنشاطی، میرے چستی کو دیکھ کر. سمجھ میں آیا سب کو؟ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اب اس کا دوسرا بنائیے کہ نیچے دیکھو، میرے چچا اپنے بیٹے کی نشاط کو خوش ہوتے تھے. بنائیے میرے چچا اپنا بیٹا ور کرنا ہے تو کیا کہیں گے آپ سے پہلے؟ کون بنائے گا؟ عباسی آپ بنائیں. کوشش کیجیے ہمارے ساتھ بولنے کی، ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے کیا کرنا ہے آپ کو. میرے چچا تو کیا کہیں گے آپ؟ کان امی، میرے چچا معجبن، خوش ہوتے تھے کس کو دیکھ کر؟ اپنے بیٹے کی چستی کو. تو بنشاطی ابنی ہی، اپنے بیٹے کی چستی کو دیکھ کر کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے. لکھ لیجیے اس کو. کان امی معجبن، میرے چچا پسند کرتے تھے یا خوش ہوتے تھے بنشاطی ابنی ہی، اپنے بیٹے کی چستی کو دیکھ کر. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ لکھا آپ لوگوں نے یا نہیں؟ آواز جا رہی ہے جی ہماری؟ لکھا. جی لکھا. جی ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا. آگے دیکھیے. فلما کبر الحمار، جب گدھا کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا. کبیرہ یہاں کس معنی میں؟ بوڑھے کے معنی میں. فلما کبر الحمار، گدھا بوڑھا ہو گیا. واضعفت الشیخوخۃ قواہ، شیخوخہ کہتے ہیں بڑھاپا، اور بڑھاپے نے اس کے قوا کو کمزور کر دی. قوا یہاں کس معنی میں ہے؟ طاقت ہی کے معنی میں ہے. اور یہ اعضاء جو ہوتے ہیں نا، جو مضبوط ہوتی ہیں ہڈیاں، ان سب کے کیا ہو جاتے ہیں؟ کمزور. تو بڑھاپے نے ان کے قوا کو کمزور کر دیا. وَأَصْبَحَ عَاجِزًا عَنِ الْعَمَلِ، اور وہ کام کرنے سے کیا ہو گیا؟ عاجز آ گیا. اب ہم لوگ بنائیے
چلیے کون بنائیں گے آپ میں سے؟ فلما کبر الحمار، یہاں کہ گدھا بڑا ہو گیا. آپ بنائیے کہ جب میں بوڑھا ہو گیا. جب میں بوڑھا ہو گیا، یہ بنائیے. شاہرول آپ بنائیں جب میں بوڑھا ہو گیا. بنائیے جب میں بوڑھا ہو گیا. شاہانہ آپ بنائیں. محمد فردوس آپ بنائیں. نہیں بنائیں گے آپ لوگ؟ جب میں بوڑھا ہو گیا آپ ایسا ہوگا ہماروں نا، کو ہٹا دیجیے. ہاں بولیے. فلما کبیر تو، شاید نفس میں برا ہو. فلما کبیر تو، جب میں بوڑھا ہو گیا. آپ کو بولنا ہے. ہاں بولیے بولیے. فلما کو کیا کہہ حدیث رہے ہیں؟ فلم سے کا یوز کرنا ہے. تو نہیں کیا یوز کریں گے؟ کبیرہ بس کا ٹھیک معنی ہے. ہے برا ہونا. کبیرہ یہاں بوڑھا ہونے کے معنی میں. ٹھیک ہے. فلما کبیر تو، جب میں بوڑھا ہو گیا. آپ کو بولنا ہے کہ جب وہ آدمی بوڑھا ہو گیا. بولیے جب وہ آدمی بوڑھا ہو گیا. فلما کبیرہ. ہاں بولیے. ذالک فلما الرجل، کبیرہ ذالک الرجل، جب وہ آدمی کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا. جب میرے والد بوڑھا ہو گئے. اب بنائیے. آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ آپ کب بولو گے؟ شاہرول، شاہانہ، محمد، آپ لوگ بولو. کیسے میرے ساتھ بولو، بولنا آ جائے گا انشاءاللہ. پریشان نہ ہوئیے آپ. آپ لوگ بولنا یہ ہے. جاسمینہ آپ بولیں جب میرے والد بوڑھا ہو گئے. فلما کبھی کبیرہ والدی، جب میرے والد کیا ہو گئے؟ بوڑھا ہو گئے. برا فلما ہو گئے. کبیرہ والدی، جب میرے والد کیا ہو گئے؟ بوڑھا ہو گئے. برا ہو اور گئے. اس کا جو اگلا جملہ ہے نا، اس کو ایسے ہی رکھ لیجیے. وَأَضْعَفَتِ الشَّيْخُوخَةُ قُوَاهُ، کہ بڑھاپے نے ان کے قوا کو کیا کر دیا؟ کمزور کر دیا. اب آپ کو بولنا ہے کہ بڑھاپے نے میرے والد کے قوا کو کمزور کر دیا. کون بولیں گے؟ موحد، فیصل آپ بولیں گے بڑھاپے نے میرے والد کے قوا کو کمزور کر دیا. فلما كبر فیصل. الوالد ہاں ہاں. فلما کبیر والد، جب میرے والد بوڑھا ہو گئے. اگلا جملہ. وضعفت الشيوخة بڑھاپے نے قواه. میرے والد کہاں گئے؟ تو قواہو ہو گیا اس کے قوا. میرے والد، یہ بولنا آپ کو. وَأَضْعَفَتِ الشَّيْخُوخَةُ قوا والدی، قوا مضاف، والدی مضاف الیہ والدي مضاف پورا. وَأَضْعَفَتِ الشَّيْخُوخَةُ قوا والدی، کہ بڑھاپے نے میرے والد کے قوا کو کیا کر دیا؟ کمزور کر دیا. سمجھ میں آیا؟ ہاں کون کیا بول رہے ہیں؟ بولیے. میرے ساتھ بولتے رہیے. ہاں تو بولنا آئے گا انشاءاللہ بہت جلد. اب دوسرا کوئی بنائے. رقیہ آپ بنائیے کہ بیماری نے میرے قوا کو کمزور کر دیا. بیماری نے میرے قوا کو کمزور کر دیا. شیخ ہوا آپ ہٹا دیجیے. شیخ ہوگا. وَأَضْعَفَ الْمَرَضُ، وَأَضْعَفَ الْمَرَضُ قُوَّايَ، قوا میری یا مطلب یس. قوا کو کمزور وَأَضْعَفَتْ کرتی ہے. وَأَضْعَفَ الْمَرَضُ، وَأَضْعَفَ الْمَرَضُ، جی کہ مرض نے کمزور کر قوا. دیا. قوایا، میرے قوا کو. یہاں تک سب نے لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ ایک رف کاٹ رکھیے گا اور اس کو لکھتے جائیے اور پھر دوہرا لیجیے گا کبھی تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اگلا ہے کہ وَأَصْبَحَ عَاجِزًا عَنِ الْعَمَلِ، کہ وہ کام کرنے سے عاجز ہو گیا. وہ کام کرنے سے عاجز ہو گیا، نہیں اب کام کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہی. آپ کو بولنا ہے کہ میرے والد کام کرنے سے عاجز آ گئے. کون کہیں گے؟ عباسی آپ بولیں. میرے والد کام کرنے سے عاجز آ گئے. کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو، یہ پوری بات اٹھانا، بس اصبح کے آگے کچھ لگا دینا ہے بس. بولیے.
میری یہ پھر ایک بار دوسرا سینٹنس دے کے بولیے پھر میں ہاں کوشش کرتا ہوں. ہاں پھر بول رہا ہوں اصبح عاجزا عن العمل، وہ کام کرنے سے عاجز آ گیا. آپ کو بولنا ہے میرے والد کام کرنے سے عاجز آ گئے. سر والدی اصبح عاجزا عن العمل. بالکل صحیح. آپ اصبح کو پہلے بھی لا سکتے ہو، والدی کے بعد میں لا سکتے ہو. آپ کہو گے اصبح والدی عاجزا عن العمل. یار یہ فیصل کو کوئی بلا لو، کیا ہو گیا ان کو، یہ آ ہی نہیں پا رہے بیچارے. اس کو جوائن کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کلاس میں جا کے وہاں پہ کلک کرنا پڑے گا. تو اوپر میں ہی رہے، اوپر کا ہی اسکرین شاٹ دیا، ہاں؟ نیچے جو عربی لکھا ہے نا وہ نیچے دکھائی دے گا. عربک کلاس کا نام اوپر میں ہی دکھائی دے گا، تو اس کو نیچے دکھنا چاہیے اس کا. اسے تھوڑا بتا دیجیے نا جا کر کے کہ آپ جو ہے نیچے جا کر دیکھو کلاس کو. وہاں پہ بہت سارے ٹھیک کلاس ہے دکھ تو رہے ہیں کیا؟ ہاں، جس کو کلاس کو ہم انرول کر کے رکھے گا نا اسی کلاس دکھائی دے گا. اوہو، ان سے وہاں پہ کہیے آپ عربک کہ وہ اسٹڈی نیچے جو کلاس ہے تعالوا نتعلم اللغة العربية، اس پہ آئے ہو. اس کا تو آج چھوٹ جائے گا بیچارے کو، مجھے لگتا ہے. اور جو یہ جو بول رہے ہیں ہیلو، تو وہ کس پر بول رہا ہے؟ اسی پر تو بول رہا ہے نا شاید. اچھا جائیے، کوئی آدمی اسے بتا کر کے آئیے. کون جائیں گے؟ جی آپ ہی جی جائیے جی تو. ہم جاتے ہیں. عباسی تھوڑا یہاں سے ہٹ کر کے جائیے، انہیں فون کیجیے، انہیں بتائیے آپ. تو دیکھیے وَأَصْبَحَ عَاجِزًا عَنِ الْعَمَلِ، کیا معنی ہوا کہ وہ کام کرنے سے عاجز ہو گیا. چلیے شاہرول آپ یہ بولیے کہ میں کام کرنے سے عاجز ہو گیا. شیخ یہ اصبح کا ہاں بولیے. وَأَصْبَحَ، میں کام کرنے سے عاجز آ گیا، یہ بولیے. چلیے ہم لوگ پڑھیں. چلیے کہاں تک پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ وأصبح أصبح عاجزا عن وَأَصْبَحَ العمل. عَاجِزًا عَنِ الْعَمَلِ. ہاں چلیے آپ کو بولنا ہے کہ میں کام کرنے سے عاجز آ گیا. کون بولیں گے؟ بشیر الدین آپ بولیں میں کام کرنے سے عاجز آ گیا. عاجزا عن العمل. کیا؟ میں کام أصبحت کرنے سے عاجز آ گیا. عاجز أصبحت عاجزا عن العمل. بالکل صحیح. اصبحت عاجزا عن العمل، میں کام کرنے سے کیا ہو گیا؟ بالکل عاجز ہو گیا. چلیے یہاں تک ہو گیا ہم لوگوں کا. آگے دیکھیے کرہہ مطلب کیسے؟ سیدہ، مطلب کچھ بھی کام نہیں کرے گا نا. اب جب بڑھاپے نے اس کے قوا کو کمزور کر دیے تو اب کوئی کام کر پائے گا؟ آدمی کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اس لیے یہ جملہ نا آپ وہ یہاں سے بنائیے اس کو یہاں تک. کون پوچھ رہے بتائیے؟ بتائیے اب ان کو. شاہرول آپ ہیں؟ جی سر میں ہاں دیکھیے آپ یہاں سے بنائیے فلما کبر الحمار. یہاں پر ہے کہ جب گدھا بوڑھا ہو گیا. آپ بنائیے کہ میرے والد بوڑھا ہو گئے. بنائیے جب فلما میرے والد بوڑھا ہو گئے. ہاں فلما کبر والدی. ہاں اور آگے بنائیے کہ بڑھاپے نے میرے والد کے قوا کو کمزور کر دیا. وضافت شیخت والدی شیخوخۃ، قوا والدی، والدی قوا والدی. والدی. ہاں اور میرے ابو کام کرنے سے آ گئے. والدی اصبح عاجزا عن العمل. یا تو ہاں اب سمجھ میں آیا آپ اصبح کو کیا والدی مطلب اس کا؟ عاجزا عن العمل. اب سمجھ میں آیا کہ کیا میرے مطلب ہوا کہ جب میرے والد کمزور ہو گئے، ان کے قوا بھی کمزور ہو گئے، تو اب کام کر پائیں گے وہ؟ جی نہیں. کام کر پائیں گے وہ؟ ہاں تو یہی مطلب ہے. ٹھیک آگے دیکھیے کرہہ سیدہ، ان کے آقا نے، اس کے آقا نے اس کو کیا کیا؟ ناپسند کیا. اس کے آقا نے اس کو ناپسند کیا. اب آپ کو بولنا ہے
کہ میرے استاد نے مجھ سے محبت کی. بولیے بالکل اسی طرز پر بولیے. یہاں پر ہے کریہ سیدو، اس کے آقا نے اس کو ناپسند کیا. آپ بولیے میرے استاد نے مجھ سے محبت کی. کون بولیں گے؟ جاسمینہ بولیے. جاسمینہ نہیں بولیں گے آپ. میرے استاد نے مجھ سے محبت کی. پہلے آپ بولیے احبنی، مجھ سے محبت کی. کس نے کی؟ ہاں بولیے. میرے استاد من الاستاذ احبنی من الاستاذ. حبنی استاذی، احب فضی مضاف مضاف اس کا فاعل. احبنی استاذی، میرے استاد نے مجھ سے کیا کیا؟ محبت کیا. تو اسی وزن پر ہے نا کریہ سیدہ، اس کے آقا نے اس کو کیا کیا؟ ناپسند کیا. اب بولیے چل دوسرا کوئی آدمی بنائیے. شاہانہ آپ بنائیے میرے استاد نے مجھے مارا. بنائیے جلدی. شاہانہ میرے استاد نے مجھے مارا. انمیوٹ کریں آپ جلدی. شاہانہ آسان ہے بالکل. میرے استاد نے مجھے مارا. ذرا بنی استاذی، یہی کرنا آپ کو. ذرا بنی استاذی، میرے استاد نے مجھے. شاہانہ تو بول ہی نہیں رہی. چلیے کوئی نہیں. تو یہاں سے سمجھ میں آنا کریہ سیدو، اس کے آقا نے اس کو ناپسند کیا. میرے استاد نے مجھ سے محبت کی. میرے استاد نے اس کو مارا. کون بولے گا؟ محمد فیصل آپ بولے میرے استاد نے اس کو مارا. بالکل اسی پر بنے گا، تھوڑا بہت چینج کر کے. استاد ذرا بہو. ہاں پہلے آپ ذرا بہو کے لے آئیے. ذرا بہو استاذی، میرے استاد نے اس کو مارا. بہت اچھا. اب یہ والا دیکھیے. وعزم علی التخلص منہ، اور اس سے چھٹکارا پانے کا مکمل ارادہ کر لیا. اور اس سے چھٹکارا پانے کا مکمل ارادہ کر لیا. کو کیا بنانا ہے یہاں پر؟ میں نے اس سے چھٹکارا پانے کا مکمل ارادہ کر لیا. میں نے اس سے، بس اتنا بنانا ہے. میں نے اس سے چھٹکارا پانے کا مکمل ارادہ کر لیا. کچھ بھی چینج نہیں کرنا آپ کو، صرف ایک ہلکا سے ایک حرف بڑھانا ہے بس. کون بڑھائے گا؟ شاہرول آپ بڑھائیں. میں نے اس سے چھٹکارا پانے کا ارادہ کر لیا. عزمت على التخلص منه. بالکل صحیح. عزمت علی التخلص منہ، میں نے اس سے چھٹکارا پانے کا پورا ارادہ کر لیا. اب کوئی آج جملہ بنائیے دوسرا. میں نے اس گناہ کو چھوڑنے کا پورا ارادہ کر لیا. میں نے اس گناہ کو چھوڑنے کا پورا ارادہ کر لیا. کچھ بھی نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہے. تھوڑا سا بس 2-3 جگہ بڑھیں گے. کون بڑھائے گا؟ رقیہ آپ بڑھائیے. تو میں نے اس گناہ کو چھوڑنے کا پورا ارادہ کر لیا. عزمت علی التخلص من الاثم، اس گناہ اگر بولیں گے تو من ذالک الذنب. ہاں ٹھیک ہے. من الذنب. ہاں من ذالک الذنب کہیے آپ. من ذالک الاسم کہیے آپ. جی ہاں صحیح ہے. عزمت علی التخلص من ذالک الذنب، میں نے اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. اب دیکھیے اس میں نا عزمت مانے ارادہ کرنا ہوتا ہے، ایک صمم ہوتا ہے، صاد ڈبل میم صمم. اس کا معنی بھی ہوتا ہے مکمل طور پر، عزم مصمم کرنا، یعنی مکمل طور پر ارادہ کر لینا. یہ تعبیر سمجھ میں آئی سب کو کہ میں نے اس سے چھٹکارا پانے کا پورا ارادہ کر لیا. عزمت علی التخلص من ذلک. اور کوئی بنانا چاہتے ہیں تو کوئی جملہ خود سے بولیے اور بنائیے. بولیے میں نے مدرسہ چھوڑنے کا پورا ارادہ کر لیا. کون بولے گا؟ شاہانہ آپ کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ عزمت على التخلص منه من المدرسة. بالکل من صحیح. المدرسة. عزمت من على المدرسة. التخلص من المدرسة، میں نے مدرسہ چھوڑنے کا کیا کر لیا؟ پورا ارادہ کر لیا. بہت اچھا. آگے دیکھیں.
हाँ सर अज़मा किस बात वनस से अज़मा याज़मु या अज़मा याज़िमु? शायद ज़रब से होगा ये। जी सर। देखिए ज़रा, देखिए इसको देख के बताइए, शायद ज़रब से होगा ये। सर थोड़ा साथ में बाप भी बताते रहें, थोड़ा थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। वनसिया कुल्लमा अद्दाहु लहु हिमारुहु नसीतु मिन मुआवनतिन आई मुसाअदतिन फी अय्याम शबाबिही। वनसिया और वो भूल गया, कुल्लमा हर उस बात को, अद्दाहु लहु जो हिमारुहु नसीतु उसके चाको चौबंद गधे ने उसके लिए किया था, अद्दाहु उसके लिए किया था, मिन मुआवनतिन कोई भी मदद, फी अय्याम शबाबिही अपनी जवानी के ज़माने में, और वो हर उस बात को भूल गया जो उसके चाको चौबंद गधे ने अंजाम दिया था, कोई भी मदद अपनी जवानी के ज़माने में। अब आपको जुमला क्या बनाना है यहाँ पर कि मैंने जो कुछ किया उसके लिए उसने सब भूल गया, मैंने जो कुछ किया उसके लिए वो सब क्या हो गया, भूल गया। कौन बनाएंगे बताइए? कहीं बदलेगा नहीं, बस यहीं से यहीं तक का बनना है बस। मैंने जो कुछ किया नशीतु कुल्ला मा अद्दाहु लहु, उससे एक भूल गया। सेकंड, आप कह रहे हैं नसीतु मैं भूल गया, मैं कह रहा हूँ वो भूल गया, मैंने जो अच्छा, कुछ वो किया था भूल उसके लिए। हाँ देखिए ये यहीं से यहीं तक में बन जाएगा। कोई और बनाए? अब्बासी आप बनाए। जी जी। वो भूल गया हर उस बात को जो मैंने उसके लिए किया था। आज थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हाँ फिर नेक्स्ट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, ये आसान है। देखिए वो नसिया वो भूल गया, तो नसिया कुल्लमा हर उस बात को, अद्दैतु लहू जो मैंने किया था, बस इतना ही बढ़ाना था आपको, अद्दैतु और कुछ नहीं बढ़ाना था, समझे? अद्दैतु बढ़ाना था। नसिया वो भूल गया, कुल्लमा हर उस बात को, अद्दैतु लहू जो मैंने उसके लिए किया था, समझना? इतना ही बढ़ाना था। चलिए ये बोलिए, मैं भूल गया हर उस बात को जो उसने किया था मेरे लिए। मैं भूल गया, अब आपको बोलना, मैं भूल गया हर उस बात को जो उसने किया था मेरे लिए। बोलिए अब, पहले आप बनाइए मैं भूल गया, इसके आगे बनाइए। नसीतु, बिल्कुल सही, नसीतु मैं भूल गया। नशीतु कुल्ला जो उसने किया था मेरे लिए। देखिए यहाँ तर्जमा क्या है, उसने किया था उसके लिए, आपको करना है जो उसने किया था मेरे लिए। हल्का सा चेंजिंग होगी बिल्कुल यहाँ पे बस। नसीतु मैं भूल गया, कुल्लमा हर उस बात को, अद्दाहु ली, अद्दाहु ली जो जो उसने किया था मेरे लिए। आप इसे लिख लिए चाहें, नसीतु मैं भूल गया, कुल्लमा हर उस बात को, अद्दाहु ली जो उसने मेरे लिए किया था। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया ना? अब देखिए जी सर। मिन मुआवनत, क्या कह रहे हैं? रुकिए, कुछ कह रहे हैं आप? जी सर आगे समझ यही बोल रही थी। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा सा ये है, मिन मुआवनतिन उसी का माना है मुसाअदतिन फी अय्याम शबाबिही अपने जवानी के ज़माने में। अब आपको बोलना है कि मैंने जवानी के ज़माने में अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया, बच्चे वो सारी बातें भूल गए। पहले आप इतना बनाइए कि बच्चे भूल गए। कौन बनाएगा? रुकिए मैं पूछ रहा हूँ, ये बनाएगा मोहम्मद फिरदौस। आप इतना बनाइए कि बच्चे भूल गए। इसका मीनिंग दोबारा बताइए, जो लास्ट लाइन का। ये वाला ना, मिन मुआवनतिन मदद, आई मुसाअदतिन मदद, फी अय्याम शबाबिही अपने जवानी के ज़माने में। यानी गधे ने जो कुछ किया था अपने जवानी के ज़माने में, अब उसका आका सब कुछ भूल गया।
یہ معنی ہوا. چلیے میں کیا پوچھا تھا کہ میرے بچے بھول گئے جو کچھ میں نے ان کے لیے کیا تھا اپنے جوانی کے زمانے میں. تو پہلے آپ بولیے کہ میرے بچے بھول گئے، اس کے بنائیے. کس کا نام لیا تھا ہم نے؟ ہاں محمد بتائیے. میرے بچے بھول گئے. نسین آپ کو الاولاد. کچھ بھی نہیں کرنا ہے. نسینا نہیں، نسینا تو وہ سب بھول گئے. میرے بچے بھول گئے، فعل ماضی لانا ہے آپ کو، واحد مذکر کا ہے، فاعل بنانا ہے اولادی کو. نسیہ اطفالی، نسیہ اولادی. میرے بچے کیا ہو گئے؟ بھول گئے. بھول گئے. ہاں ہاں. نسیہ کس چیز کو بھول اولادی گئے؟ ہاں جو ہر میں نے اس ان کی بات کو جو میں نے ان کے لیے کیا تھا. کلما ہاں ہاں ہر اس بات کو. ٹھیک ہے. ہاں جو میں نے کیا تھا. یہاں پہ اداہو ہے، آپ کو تھوڑا بدلنا پڑے گا اس کو. ادائی ادیت لہم، ادیت لہم. لہو. نسیہ اطفالی کلما ادیت لہم. میرے بچے بھول گئے جو میں نے ان کے لیے کیا تھا. کب کیا تھا؟ فی ایام شبابہ، اپنی جوانی کے زمانے میں. زمانے میں. چلیے بہت اچھا آپ نے بنایا. اس کو لکھ لیجیے آپ لوگ. ٹھیک ہے کہ نسیہ اطفالی کلما ادیت لہم، کلما ادیت لہم. لہم کیوں؟ اس لیے کہ اطفال جمع ہے. جو میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا. کب کیا تھا؟ فی ایام شبابی. یہاں دیکھیں شبابی ہی نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ شبابی آئے گا. مطلب اپنی جوانی میں. فی ایام شبابی. ادھر آپ کو بولنا ہے. یہاں پر آپ خود سے بنائیے ایک آدھ. طلبہ بھول گئے اس محنت کو جو استاد نے ان کے لیے کیا تھا. کون بنائے گا؟ شاہانہ آپ کیوں آ کر کے کیوں نہیں بول رہے کچھ بھی؟ بشیر الدین آپ بنائیے. طلبہ بھول گئے. ہاں پہلے آپ نے طلبہ بھول گئے، اتنا بنائیے. ونسیت الطلاب، ونسیت الطلاب. ہاں نسیت طلاب، بھول گئے ہر اس محنت کو جو استاد نے ان کے لیے کیا تھا. کلما نسیت طلاب. ہاں کلما ادى الاستاذ لهم، استاد نے کیا تھا ان کے لیے. سمجھنا؟ نسیت طلاب، طلبہ بھول گئے. آپ کی کیسی آواز آ رہی؟ تھوڑا میوٹ کیجیے گا. نسیت طلاب کلما اداه لهم، جو ان کے لیے کیا کیا تھا؟ ادى الاستاذ لهم، ان کے لیے استاد نے کیا تھا. وہ سب طلبہ کیا ہو گئے؟ بھول گئے. سر میں صرف جوائن ہو رہی ہوں میرے گھر میں. اوہو کوئی نہیں آپ جوائن ہی ہو جائیے، یہی کافی ہے. چلیے اتنا میں مزہ آیا نہیں آپ لوگوں کو؟ بتائیے. جی جی مزہ آیا. جی اچھا سر لگا. بہت. ہاں ٹھیک ہے. اس میں کچھ پوچھنا ہو آپ کو تو پوچھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. زارع کسے کہتے ہیں؟ کاشتکار کو. زرع یزرع زرعن کس معنی میں آتا ہے؟ کھیتی کرنے کے معنی میں. ٹھیک ہے تو اسی سے فاعل ہے زارع، کھیتی کرنا. کھیتی کرنے والا. کسان دوسرا جیسے آپ اس کی دوسری. ہاں بولیے. میں بول رہا ہوں کہ کاشتکار جو بتا رہے ہیں نا اس میں اردو میں ہاں 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 اور وہی کسان نا، فلاحن کہتے ہیں اس کو عربی میں. کسان. ہاں ٹھیک ہے. بولیے. 86 تو ہاں اسے وہی بول فلاح رہا بھی کہتے ہیں، الزارعون بھی کہتے ہیں. دونوں آپ لکھ لیجیے اپنی کاپی میں اگر یاد نہ ہو تو. زارعون اور فلاحون دونوں کے معنی کیا ہے؟ ہوں. کاشتکار کے معنی میں. نشیتن، نشیتن کے معنی کیا ہے؟ نشیتا ینشت نشیتن، اس کا معنی ہے چاقو چوبند ہونا. تو اب اس کا اپوزٹ کیا لکھو گے آپ؟ کسولن. کیا معنی؟ پورا کیا ہونا؟ سست ہونا. اسے کیا کہتے ہیں؟ کسول. جیسے آپ کہو گے کہ میرا لڑکا سست ہے تو آپ کہو گے ولدی کسول، میرا بیٹا کیا ہے؟ سست ہے. تو نشید کا اپوزٹ لکھیے گا کسول. تعیبہ یتعب تعبا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھک جانا ہے نا. جیسے انا اتعب من العمل، میں کام کرنے سے کیا ہو جاتا ہوں؟
تھک جاتا ہوں، تو وہی ہے. عصا یاسی مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، انکار کرنا. سید کا مطلب ہے آقا، اور زار پھر آگے ہی فلاح کے معنی میں، کسان کے معنی میں. معجبن بنساتی، یہ جب بولا جاتا ہے جب کہ کوئی چیز کسی کو پسند آتی ہے. جیسے آپ کہیں کہ مجھے وہ پسند آ گئی، تو کیا کہو گے؟ اعجبتنی، اعجبتنی تلکا، اعجبتنی تلکا، مجھے وہ کیا ہو گیا؟ بھا گئی کے معنی میں. اسی طرح تو معجبن جب بولتے ہیں جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے. وکان الزارع معجبا بنشاته، کاشتکار جو ہے وہ گدھے کی چستی کو کیا کر رہا تھا؟ بہت ہی زیادہ پسند کر رہا تھا، اس کو بہت اچھا لگتا تھا، تب بولتے ہیں. کبیرہ یہاں معنی میں ہے بوڑھا ہونے کے معنی میں. کبورہ بھی استعمال کرتے ہیں، کبورہ وہاں پر ہے کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، لیکن وہاں دوسرے معنی میں یار اسے چاہنے تو کبیرہ یہاں دیکھ لو. کبیرہ معنی ہے کیا؟ بوڑھا ہو جانا. وَأَضَافَتِ الشَّيْخُوخَةُ قُوَاهُ، شیخوخہ وہی بڑھاپا. وَأَصْبَحَ عَاجِزًا عَنِ الْعَمَلِ، کریہ یکرہ کرہن معنی ناپسند کرنا. وعزم علی التخلص منه، تخلص ہے تخلص، تخلصا چھٹکارا پانا. نسیہ ینسا، بھولنے کے معنی میں آتا ہے. کلما اداہ له حمارہ النسیہ من معاونۃ ای مساعدۃ فی ایام شبابہ. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ جائیے اپنے آرام سے بیٹھیے، اور اس کو میں بھیج دے رہا ہوں آپ کے اس میں، اس کو کھولیے اور آپ یہاں سے ایک جملہ بنائیے. کان حمار الزارع نشیطا، اب آپ اس کو بدل دینا ہے، زارے کی جگہ پر کسی اور کو لے آئیے. کیا بولتے ہیں؟ کپڑا دھونے والے کا، نہیں دھوبی کا جو گدھا تھا وہ کیا تھا؟ چست تھا. تو کیا کہو گے؟ دھوبی کا عربی کیا ہے؟ غسال. غسال نے، تو سر آپ کہو گے غسال بولیں گے؟ کان. چلیے ہو جائے گا، اگر نہ ہو تو بھی تو دھونے والا وہی ہوتا ہے نا، دیکھ لیں گے ہم لوگ. کان حمار الغسال نشیطا، دھوبی کا گدھا کیا تھا؟ بہت چست تھا. اب آپ بولیے کہ دھوبی کا کتا جو تھا وہ بہت چست تھا، تو آپ بولو گے کان کلب الغسال نشیطا، ہے نا. تو اس طرح سے جا کر بنائیے. لا یتعب من العمل، اب اس کو بنانا ہے آپ کو کہ وہ کام سے نہیں تھکتا تھا. آپ اپنے بارے میں کہیے کہ میرے والد کام سے نہیں تھکتے تھے. لا یتعب والدی من العمل، میں کام سے نہیں تھکتا تھا. لا اتعب من العمل. اس طرح سے آپ بنائیے وہاں جا کر کے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ سب جا کیوں رہے ہیں؟ ابھی اس کلاس تھوڑی نا ختم ہو گئی. چلیے یہ تو ہمارا ہو گیا ٹیکسٹ ریڈنگ کا آج. اب ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ گرامر 15 منٹ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی جی سر. سر ہلو. جمع کیا بولیں گے؟ شروع کیجیے. اب بات سے آپ ہی پڑھیے. اوپر کیا لفظ پڑھو؟ لفظ. ہاں لفظ کلمہ. جی. حروف تہجی کا ہر مجموعہ لفظ کہلاتا ہے، جیسے زا یا دال پہلے یہ کا پڑھیں نا، دیکھیں مجموعہ. نحو کسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ سنیے. نحو کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے ان قواعد کو نحو کہتے ہیں جن سے کلمات کو آپس میں جوڑ کر جملے بنانے اور ان کے آخری حرف پر اعراب زبر زیر پیش لگانے کے اصول معلوم ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نحو والے کس حرف سے بحث کرتے ہیں ہمیشہ؟ بتائیے کس حرف سے بحث کرتے ہیں؟ آخری حرف سے. ٹھیک ہے، ان کو آخری کوئی حرف. فرق نہیں پڑتا کہ شروع اور بیچ میں کیا آ رہا ہے. آج اپنے کاپی میں لکھیے، ایک الگ سے کاپی میں نحو کی، کہ نحو والے ہمیشہ بحث کرتے ہیں آخری حرف سے، اور صرف والے آخری حرف سے بحث نہیں کرتے بلکہ وہ شروع اور بیچ والے حرف سے بحث کرتے ہیں. یہ دو چیز لکھی. تو یہ والا ہو گیا، نحو والے آخری حرف سے بحث کرتے ہیں اور صرف والے شروع اور بیچ والے سے کرتے ہیں. لفظ کسے کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ حروف تہجی کا ہر مجموعہ لفظ کہلاتا ہے. زا یا دال تینوں کے مجموعہ کو کیا ہے؟ لفظ کہیں گے. یہ آپ کو آتا ہی ہوگا، نہ آتا ہوگا تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے گا وہی میں اچھے سے پڑھاؤں گا آپ کو. کلمہ ایک اکیلا ایسا لفظ ہے جس کا کوئی مطلب نکلے، کلمہ کہلاتا ہے. کیا مطلب؟ کوئی مطلب نکلنی چاہیے تب جا کے آپ کلمہ کہیں گے. اگر کوئی مطلب نہ نکلے، جیسے کہ زید کو کوئی آدمی دائز کہے تو بے معنی ہے.
لہذا بے معنی ہونے کی وجہ سے اسے کلمہ نہیں کہا جائے گا. کلمہ کہا جائے گا جسے ضربہ کو، کہ یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے، کیونکہ یہ حروف تہجی زاد را با کو جوڑ کر بنایا گیا ہے اور اس کا کوئی معنی ہے، صحیح معنی ہے. رجالون، را جیم الف لام کو ملا کر بنایا گیا ہے اور اس کا ایک صحیح معنی ہے لوگوں کے معنی میں. اعلیٰ عین لام یا کو ملا کے بنایا گیا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کلمہ ہے، کیونکہ اس کا ایک پراپر معنی ہے. یہاں تک سمجھ میں آپ لوگوں کو دقت؟ یہاں تک کلمہ سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ گئے. ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کو پہچان بتا رہے ہیں. یہ کلمہ کی کل کتنی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کی تعریف بتائیے تو کوئی آپ میں سے بتائیے. ایسے ہی بتاؤں یا پڑھ کے؟ جو اپنے معنی نہیں سے ایسے بتائیے، آپ کو زبانی ہے. ہاں پڑھ کے نہیں ایک بتائیے، ہے خود سے آسان، بتائیے. کوئی آدمی کا نام یا کوئی چیز کا نام ہوگا ایسے. ہاں اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، کوئی سی جی چیز کا نام ہو اور اس میں زمانہ نہ پایا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. اور اس میں فعل کہتے ہیں کہ اس میں زمانہ پایا جائے، پائے جائے. ہے نا. اور حرف کہتے ہیں کہ جس میں نہ زمانہ پایا جائے اور نہ وہ کوئی اپنا کچھ معنی وغیرہ بتلا سکے بغیر کسی سے ملے ہوئے، تو اسے کیا کہتے جی ہیں؟ جی حرف کہتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہو گیا. اب یہاں پر دیکھ لیجیے، اسم وہ کلمہ ہے جو بذات خود کسی چیز، جگہ یا حالت پر دلالت کرے اور اس میں کوئی متعین زمانہ نہ پایا جائے. جیسے کہ آپ زید کہتے ہیں تو ایک نام کا آپ کو پتہ چلا، لیکن زید کہنے سے کبھی کوئی زمانہ کا پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ زید کہا تو فیوچر یا پھر یہ کہ پاسٹ کا کچھ پتہ چلتا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مسجد القیام. اب اس کی کچھ علامتیں آپ کو بتا دے رہے ہیں، یہ علامتیں آپ کو یاد رہیں گی تو کام آئے گا. جیسے کہ نمبر 1 پہلی علامت ہے الف لام کا داخل ہونا، جیسے الکتاب. اب جہاں پر بھی آپ کو الف لام مل جائے، آپ آنکھ بند کر کے کہہ دینا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ نمبر 2 اس سے پہلے حرف جر آئے، جیسے کہ فی غرفتن. جیسے کہ فی اوکے تو آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیجئے. اگر یہی بات ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گرامر عربک یا انگلش میں پڑھاتے تو اچھا ہوتا. کیا رائے آپ لوگوں کی؟ آج یہی ڈیسائیڈ کر جی لیجیے، یہی اچھا رہے گا. کیا جی؟ دیکھیے کیا کیا پڑھا ہم لوگوں نے. ایک پڑھا کہ اسم کی ایک علامت ہے کہ آپ کو جہاں الف لام مل جائے گا آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے، کبھی آپ فعل نہیں کہیں گے. نمبر 2 اس سے پہلے حرف جر آئے. نمبر 2 ٹھیک. نمبر 2 اس سے پہلے کیا آئے؟ حرف جر آئے، جیسے کہ فی غرفتن. آپ دیکھ رہے ہیں غرفتن اور اس پر کون داخل ہو گیا؟ فی داخل ہو گیا. تو آپ ہمیشہ اسے کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے، کبھی فعل نہیں کہیں گے. نمبر 3 آخر میں تنوین آئے، جیسے کہ رجلن. جب آخر میں تنوین آئے گا تو آپ اسے اسم کہیں گے، فعل نہیں کہیں گے. نمبر 4 ترکیب میں مضاف واقع ہو، یعنی کہ جب دیکھیں منارت قطب، تو منارت مضاف ہے تو مضاف ہونا بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے. سر اردو میں احاجری کو لیکن پڑھا نہیں سکتے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بولیے، جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ بولیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں نہیں سمجھ میں آیا. بولیے کون ساتھی، بولیے تو صحیح جلدی. نہیں بولیں گے. دیکھیے تو مضاف ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے. آخر میں تاء مدورہ آئے. ہاں شانہ بولیے. हेलो सर. ہاں بولیے جلدی. सर यही बोलो, मैं नहीं सकती लेकिन समझाती हूँ, लेकिन पढ़ नहीं सकती.
اردو اچھا میں. آپ کو اردو میں پرابلم ہے؟ اچھا تو آپ کو عربی میں آسانی ہے؟ سمجھتی ہوں لیکن میں پڑھ نہیں ہوں. یہ سب آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ اس پہ الف لام داخل ہو، اس سے پہلے حرف جر آئے، یہ سب نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ؟ اب جب سمجھتی ہو تو میں سمجھاؤں کہ میری طرف سے میں اکلے نہیں پڑھ سکتی ہوں اردو. اچھا اچھا، ہاں تو دھیرے دھیرے کوشش کیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی اگر آپ لوگ کہیں تو عربی میں بھی کتاب ہے وہی النحو الواضح، اس کو پڑھا جا سکتا ہے 15 منٹ، جتنا ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے. باقی جو بیسک قاعدے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے، اس سے آپ کو یہ بات پڑھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے. یا پھر ایک ویسی کوئی قاعدہ کی جو چھوٹی کتاب ہو نحو میں اگر ہو آپ لوگ کے پاس عربی میں تو بھیجیے گا ڈھونڈ کر کے، اسے ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. بس یہ کہ مختصر ہونی چاہیے، زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. خیر ابھی رکیے، آخر میں تاء مدورہ ہو جیسے تاولتن. دیکھیں یہاں پر تاولتن میں تاء مدورہ دکھ رہا ہے نا، تو یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے. تثنیہ ہونا اور جمع ہونا، تثنیہ اور جمع ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے. انہوں نے یہاں لکھا ہے فعل کے صیغوں میں تثنیہ یا جمع اصلاً فعل نہیں ہوتے بلکہ وہ فاعل ہوتا ہے. اسے سمجھیے، جیسے کہ ہے ضربا، انہوں نے کیا کہا کہ تثنیہ ہونا اسم کی علامت ہے، حالانکہ یہاں ضربا میں الف کس کی علامت ہے؟ الف بے تو فاعل ہے نا، یا آپ لکھیں گے آخر یضربانی. اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ فاعل تثنیہ ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی، اور یہاں پر دیکھیے یضربانی میں الف نون یہاں پر بھی آ گیا ہے، تو یہ تو فعل میں بھی آ رہا ہے. تو اسی کا جواب دیا انہوں نے. کیا جواب دیا؟ کہ اصل جو ہے نا یہیں تک ہے، یضربو ہی اصل ہے. الف نون جو بڑھایا گیا ہے بعد میں وہ کیا ہے؟ فعل کا خاصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اصلا فعل نہیں ہے بلکہ وہ فاعل ہے. سمجھ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر جی کہا سر. انہوں نے کہ تثنیہ ہونا اور جمع ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے. تو سوال یہ ہے کہ یضربونا میں دیکھیے یہاں پر واو، یضربونا دیکھیے، یضربو سب کے نزدیک فعل ہے اور پھر بھی کیا ہے؟ واو نون آ رہا ہے. جیسے کہ یہاں مسلمونہ میں واو نون ہے ویسے وہاں پر بھی واو نون ہے. تو اس کا کیا جواب دیا انہوں نے کہ فعل میں اصل اتنا ہے، یضربو اصل ہے بس، اور واو نون جو ہے وہ فاعل ہے، فعل نہیں ہے. سمجھنا ہے؟ واو نون کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل یعنی آپ کہیں گے یضربون فعل اور ہم ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اس پہ دلالت کرنے کے لیے واو نون کو لایا گیا ہے. لہذا کوئی آدمی فعل میں دیکھ کر کے نہ کہے کہ یہ کیا ہے، یہاں بھی تو تثنیہ جمع ہو رہا ہے، بلکہ تثنیہ جمع ہونا اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے. سمجھنا آپ لوگوں کو؟ جی سر سمجھ گئے.